امام حسن، یہ محرم کا مہینہ ہے، تو مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ہم لوگ ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، شہزادہ کونین، شبیہ مصطفیٰ، شبیہ مصطفیٰ، دل بند مرتضیٰ، لخت جگر سید زہرا، امام حسن مجتبی۔ آپ گزر رہے، تھوڑی جی میں پنجابی بول سا جی طرح سارے بندے میں چسکا لانے، آپ گزر رہے، ایک کالا غلام، کالے رنگ نہ غلام بیٹھا یار روٹی پان رہا ہے، روٹی پان کے اس کو کتا ایک بیٹھا سی، کتے نو روٹی پا رہا سی، ایک گرا آپ پاندا سی، ایک گرا کتے نے۔ امام حسن ذرا اس تو اولے ہو کے یہ منظر تک دے رہے 5-7-10 منٹ، وہ ایک گرا نوالا خود پاوے تے دوا نوالا کتے نے۔ سبحان اللہ، کیا لوگ ہیں، اللہ اکبر۔ امام حسن نو ایک گل پسند آ گئی کہ تکو اے انسان ہو کے، غلام ہو کے تے اے اللہ دی مخلوق سمجھ کے کتے دا سا بھی چل رہا ہے، کتا بھی کھاندا ہے، کتے نو بھی بھوک لگدی ہے، تے او حیوانیت مشترک کے اس سمجھ کے اس نو بھی کھلا رہا ہے۔ جس لئے وہ کھلا چکے نا، آپ اگے گئے، وہ غلام قدم بوسیہ سے اٹھیا کہ آپ آ گئے، آپ فرمایا تو اتھی بیٹھ گئے، جس زمین اتے اس رقبے تے بیٹھا سی نا، اس دے مالک حضرت عثمان نے غنی دے صاحبزادے سن، انہاں کول گئے، انہاں نے اس زمین دی قیمت دے کے وہ پرچہ لکھا کے تے غلام نو دتا آ کے کہ اے جس ٹکڑے تے تو بیٹھے ہیں، کتے نو کھانا کھلا رہے ہیں، اے میں حسن نی طرفوں قبول کر رہے، میں تینوں اے زمین میں تیرے نہ کر دیتا۔ صرف کتے نو کھانا کھلانے واسطے کہ خود بھی کھا رہے ہیں تے نال کتے دا بھی خیال ہے کہ اس کا کتنا ذہن ہے کہ اللہ دی مخلوق سمجھ کے رحم کر رہا ہے ایک جاندار چیز ہوتے، بجائے یہ دیکھنے کہ کتا نجس ہے، گندہ ہے، تھوک اس دی پلیت ہے، یہ وہ اپنی جگہ، لیکن اللہ دی مخلوق تے ہے، ساہ لیندی ہے، کھاندی ہے، اس کو دکھ ہوندہ ہے، زخم ہوندہ ہے، درد ہوندہ ہے۔ آپ نے پرچہ پھڑایا، چلے گئے، زمین اس دے نہ کر دی، دوے دن آئے تے اتھو گزرے تے وہ پھر بیٹھا سی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، خوش ہیں، کوئی مکان شان بنا لے یا کوئی زمین تینوں ہے دے دیتی ساری؟ اس آکھیا حضور اسی بھی جناب دیئے جتیاں جبینے علیاں، وہ میں اگے اللہ واسطے میں بھی دے دیتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، راجہ گل رشید، یہ تکیا کہ امام حسن دی شان تے انہاں دے غلام جڑے انہاں دے چہرے ویکھنے والے لوگ ہیں، انہاں دی شان استغنا ویکھو۔ اس آکھیا سرکار میرے تے تک کرم فرمایا ہے، پر تساں اتنی میری آنکھ نو رجا دیتا ہے کہ میں جڑا تلے کوئی اور مستحق کیا بیچارہ میں اس نو چاہ دیتی۔ آپ بڑے خوش ہوئے۔ اے سخاوت اور اے درگزر، ایک شخص نے آپ نو گالی کڈی، حضرت امام زین العابدین نو گال کڈی، اور حضرت علی نو دادے نو برا کیا، پیو نو برا کیا، بہت ننگیاں گالیاں بازار وچ کڈیاں۔ تسی میں کیڑا پیر ہے
کیڑا مولوی ہے کیڑا علامہ ہے اس وقت کہ جیڑے دے خلاف سٹیج تے ہلکی جی گل خلاف بھی کر دے تے کوئی برداشت نہیں کرتا میرے سمیت امام زین العابدین سید الساجدین تے بندہ گل ہی کرنا شروع ہو گیا ہے بازار وچ کھلو گیا پیو نو دادے نو نال غلام خادم معتقد چرمٹ نال سی بہت لوگ وہ لپ کے مارنے واسطے کہ زبان بند کر امام زین العابدین نے فرمایا نہ کچھ نہ اس نے بولن دو بازار دے وچ کٹ رہے گالیاں کٹ رہے ہو جس نے چپ کیتا نا آخر آپ فرمایا کہ اے شخص جڑا مینوں برا گیا نا اللہ اکبر دیکھو آغوش مصطفیٰ کے تربیت یافتہ طبقے کی بات کر رہا ہوں فاطمہ زہرا کے آغوش میں پلنے والے بچوں خاندان کی بات کر رہا ہوں فرمایا جتنا تم نے میرے خلاف کہا ہے نا کہ میں ایسا ہوں ارے بے وقوف آدمی تمہیں تو بھی میرے متعلق پتہ ہی کچھ نہیں ہے اگر تمہیں میرے ان عیبوں کا پتہ چل جاتا جو مجھ میں ہیں تو تم مجھے منہ نہ لگاتے مجھے دیکھنا نہ چاہتے تمہیں تو بھی پتہ ہی نہیں ہے بڑے تھوڑے لفظ بولے ہیں میرے لیے قرضہ کوئی دینا ہے اس نے کہا جی قرضہ تو میں نے دینا ہے کافی ہے فرمایا کتنا ہے 50,000 تھیلی دے لاؤ غلام کو کہا لو اس کو دو خیر وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ میں نے دادے کو گالیاں دی حسین کو گالیاں دی علی کو گالیاں دی منہ پر کھڑے ہو کر شخص نے نہ کسی کو مارنے دیا نہ خود اور الٹا مجھے وہ سب کچھ یہ کر کے اور پیسے بھی دے رہے ہیں 50,000 میرا قرضہ بھی اتار دیا آخر انسان ہے کتنا بھی کتا ہی کیوں نہ ہو کتا بھی نمک کا خیال کرتا ہے جو اس کو روٹی ڈال دے کم از کم اس کو اس وقت نہیں بھونکتا تو وہ آخر انسان تھا اس نے سوچا میں نے کیا کیا اور میرے ساتھ ہوا کیا دوسرے دن امام زین العابدین جب ویسے ہی بازار میں آئے نا تو آپ تشریف لاتے تھے تو بازار کھڑا ہو جاتا تھا مدینہ کا بازار کھڑا ہو جاتا تھا دکاندار فروخت اور بیچنا ختم کر دیتے تھے دینا لینا ختم آپ گزر جاتے تھے تب لوگ بیٹھتے تھے وہ دور سے آئے وہی جو کل گالیاں دے رہا تھا وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا بازار والوں سنو ہم سنتے آئے ہیں کہ فلاں فلاں کی اولاد ہے فلاں میں نہیں مانتا کوئی نسب ادھر سے ملا دیتا ہے کوئی نسب ہوتا نہیں ہے وہ نسب ملا کے بڑوں کے ساتھ مل جاتا ہے جس طرح آج کتنے سید بنے ہوئے ہیں جعلی سید ہیں سید ہوتے نہیں معزز ماحول میں عزت کرانے کے لیے شاہ صاحب کہلا دیا سید صاحب بھائی پتہ جب چلتا ہے پیچھے جس گاؤں کے رہنے والے ہیں وہاں جا کر پتہ کرو تو پتہ چلتا ہے یہ فلاں قوم کے آدمی ہیں سید نہیں ہیں صرف وقتی معزز بننے کے لیے یہ شاہ صاحب بن گئے ہیں تو ایسے لوگوں پر بھی حضور نے لعنت فرمائی ہے کہ لعنت ہے ان پر جو اپنا نسب بدلاتے ہیں اس نے کہا بھائی میں نہیں مانتا لیکن یہ لڑکا جو آ رہا ہے نا زین العابدین سجاد میں قسم اللہ کی اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ نبیوں کی اولاد سے ہے
اس سے جو سلوک کل میں نے کیا اور اس نے چوکے میں کھڑے ہو کر جو مجھ سے سلوک کیا، مجھے اس نے، اچھا جناب پھر ہوا کیا؟ اس نے کہا حضور مجھے اپنی غلامی میں آپ قبول کر لیں۔ پھر دیکھیں امام زین العابدین نے اسے، دیکھیں نا انسان کچھ بھی ہو جائے، پھر انسان آج کل تو اگر کوئی ایسا آدمی اول تو کرتا ہی نہیں، اگر کر بھی دے تو وقتی تعریف کرانے کے لیے شاید کوئی کر دے کہ لوگ کہیں گے دیکھو جی اس نے کیا کیا اور انہوں نے کیا کیا، سبحان اللہ کیا کہنے تعریف کے لیے، لیکن اندر اس کے وہ اس کی میل رہے گی کہ اس کمبخت نے گالیاں مجھے دی تھی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ساتھ نہیں رکھے گا اس کو، اس مرتبے پر نہیں لائے گا، کھوٹ رکھے گا اپنے دل میں۔ وہ تو اوپر سے جو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا وہ تو لوگوں کی تعریف کرانے کے لیے کیا، اندر جو ہے اس کا ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ آپ غور کر لیں، بہت بڑی بات ہے، بڑے بڑے لوگ اس میں مارے جاتے ہیں، لیکن امام زین العابدین کا مقام دیکھیے کہ آپ نے فرمایا تو ہمارا مسلمان بھائی ہے، تو ہمارے ساتھ رہا کر، بیٹھا کر، اٹھا کر، تمہیں کون منع کرتا؟ آیا کرو۔ اپنے ساتھیوں میں اسے شامل کر لیا اور کمال شفقت فرماتے تھے اسی آدمی پر، کوئی کھوٹ نہیں ہے، صاف طبع، جب معاف کیا تو معاف کیا۔ اس قسم کے لوگ تھے، ہم ان لوگوں کے ماننے والے